मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عبد کو محبت میں درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج کا یہ دن مرحمت فرمایا ہے. آج جمعۃ مبارک کا دن ہے اور یوم محرم کا دن ہے. ہمارا اسلامی سال نیا سال کا پہلا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سال کو خیرات کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کی ادائیگی کے ساتھ ہم سب کو گزارنے کو نصیب فرمائے. حضرات، آج کا دن اس مبارک ہستی کی شہادت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوگا تو عمر ہوگا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ کر جس کو مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک ہستی کی شہادت ایک محرم الحرام میں ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مراد پیغمبری ہے اور انتخاب خدا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طریقے سے وجہ اسلام میں داخل ہوئے وہ آپ کے سامنے شروع میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا اعلان فرمایا تو قریش کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا. جو آپ کے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو آپ کے محبت کرنے والے تھے وہ آپ کے
خون کے پیاسے ہو گئے، جو آپ کی مدد کیا کرتے تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ حالات اتنے عجیب و غریب مکہ مکرمہ کے بن گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ڈر پر اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے ڈر پر سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ تو جب اللہ کے حق کے اعلان کرنے کی پریشانیاں بڑی چلی گئی کہ اعلان کرے تو لوگ دشمن، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر اونٹ کی اوٹ کر رہا ہے، کھانا کعبہ میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے، آپ کے اوپر غلاظت ڈالی جا رہی ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یا تو ہم جہنم میں دے دے، اللہم اعز اسلام ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا تو مجھے اسلام کی عزت کے لیے ابو جہل کو دے دو یا پھر مجھے دے دو عمر کو، ان دونوں میں سے آپ جسے چاہے میرے کو مرتبہ بنا دو مگر اسلام کی عزت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بول رہے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ پر کھڑا ہوا اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، ادھر ابو جہل اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو محمد کا سر کاٹ کر میرے سامنے لا کر پیش کر دے، میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ کوئی ہے جو محمد کا سر قلم کر جائے، میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ ادھر وہ اعلان کر رہے ہیں اور دونوں ہی مشہور آدمی ہیں، مکے کے دونوں مشہور ہیں، ابو جہل بھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دونوں مشہور آدمی اپنی قوم کو بھیڑ میں سردار ہو۔ تو ایسی صورت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً ان کی دعوت کو قبول کیا، یعنی ابو جہل کی دعوت کو قبول کیا اور یہ کہا کہ میں ابھی تک آپ کے سامنے ان کا سر قلم کر کے لا کر دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکا کے باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد دیکھا کہ نہیں بن عبداللہ راستے میں مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہمیں لات و منات اور دھول ان کی بے عزتی کر رکھی ہے، جنہوں نے ہمارے معبودوں کو پورا بتا رہا ہے، آج ان کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب بات ہوئی تو نہیں بن عبداللہ نے کہا کہ عمر کیا پہلے آپ ان کی خبر بعد میں لو، پہلے آپ اپنے بہن اور بہنوئی کو خبر دے دو۔ سعید اور فاطمہ جو آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی ہے، انہوں نے بھی اس مذہب کے نام کو کر لیا ہے، وہ بھی شادی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میرے بہن بہنوئی اس بات ان کے آپ پر کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی مذہب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو اپنے گھر میں اپنے بہن کے گھر دروازے پر جیسے ہی پہنچتے ہیں دستک دی، اور دستک دینے کے بعد فوراً سمجھ لے بہن اور بہنوئی قرآن کے کچھ آیات پڑھ رہے تھے، کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ تو بہنوں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عمر ہے اور آپ زیادہ اچھا دھڑاکے سے بولے، آج لگتا ہے زیادہ اچھا نہیں ہے۔
فوراً قرآن کی آواز کو اور قرآن کے ورقوں کو چھپا لیا اور دھیرے سے آہستہ سے دروازہ کھولا، اور دروازہ جیسے ہی کھولا تو وہ آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نظر آ تو فوراً کہنے لگے کیا آواز آ رہی ہے، تمہارے کیا آواز تھی؟ تو فوراً جا کے مجھے جیسے ہی کہا اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہنوئی کو اتنا مارا کہ بدن نمونوار ہو گیا، خون نمونور ہو گیا۔ آپ کی بہن سے بڑھانے کے لیے آئی تو اپنی بہن میں لے جانا شروع کر دیا، تو بہن جو مار رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حبیب جانے میں اپنے اشعار میں ان کا نقشہ کیا ہے، کیا کہہ رہی تھی اپنے بھائی کو، یوں کہہ رہی تھی بہن بولی بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہن نے دکھایا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا گولیاں کتوں میں جنگوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ آپ ہمارے بدن کو زخمی کرے یا بدن کو کتوں سے جنگوائے، لیکن ہم جس حد پر آ رہے ہیں اور جو ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ بلندی مارنے پر مل رہی ہے، گر نہیں سکتے۔ یہ ہے بہن کے الفاظ جو عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ڈگری کی طرح آ گئے کہ ہم اس مذہب کو چھوڑنے نہیں سکتے، آپ ہمیں مار دیں، کہیں لے جایا نہیں سکتے۔ تو جب بہن نے یہ بات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا۔ آخر بہن ہے، وہ بھی تو عمر کی بہن تھی، اگر عمر سے سخت ہو رہا ہے تو بہن بھی تو یہ نہیں سکتی، وہ بھی تو اسی ماں کا درد کیا جیسے اس کو کسی ماں کا درد اگر وہ بڑھنے نہیں جا رہا۔ تو ایسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا یہ تو بتاؤ آپ ہمارے کو پڑھ رہے ہو، مجھے سنا تو دو۔ اب ادھر آپ سنن کی دعا میرا لگانا شروع، اللہ رب العزت کو ڈر ڈال رہے ہیں، یہ دعا ہوئی ادھر بہنوں کے مارا ہے، بہن کے مارا ہے عمر، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے سے پکڑ کر رو رہے ہیں، اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو دے دے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ابو جہل اور عمر کے دل میں دے رہے ہیں، ہو کر کس کا دل، کس کے دل میں مذہب اسلام جب سکتا ہے، کس کے دل میں آپ وسلم کی محبت آ سکتی ہے، کون میرے حکموں کو دنیا کے اوپر دنیا میں پھیلا سکتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دل کو کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کا دل دیکھا تو زمین ابو جہل کے دل کی خراب، اس میں آپ وسلم کی محبت جم نہیں سکتی، اس میں مذہب اسلام کا رنگ آ نہیں سکتا، اس میں مذہب اسلام کو عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دل کو کھول کر دیکھا ہے، اس سے پایا انتخاب بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ادھر قبول کر لیا، انتخاب فرما دیا، اور انتخاب فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے وہ جیسے کہ اللہ نے مجھ فرمایا انہوں نے کہا کہ قرآن کو لا کر دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسے میرے بھائی پہلے غسل کر کے آؤ، تم ناپاک ہو اور ناپاک اس کلام کے بعد کوئی نہیں لگا سکتا، پہلے غسل کر کے آؤ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور آپ وسلم کے پاس بہنوں لے کر آتے ہیں پاس ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جب دیکھا تو اتنے خوش ہوئے بہت ہی خوش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی وجہ سے سمجھ گئے اب مذہب اسلام کو عزت مل گئی اور عمر رضی اللہ عنہ میرے دروازے پر آئے ہیں تو یہ جو ہے
اسلام قبول کرنے کی ارادہ کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ سے دعا مانگ کر لیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، میں مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس تاریخ میں، آج کی یکم تاریخ میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں جب دوسری جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھنے کی صورت میں کہا کہ تم کھانا کعبہ کھلا ہوا ہے وہاں کیوں نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری قوم کے لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے مجھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، پھر آپ نے مانگا کیوں عمر کو، چلو میرے ساتھ، آج نماز ہوگی تو خانہ کعبہ میں ہوگی، نہیں تو آپ مجھے نہ مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبے میں لے گئے اور کہا، اعلان کیا، اگر کسی کو یہ کہلوانا ہے کہ تو یتیم ہے، یا کسی کو اپنی ماں کو بیوہ کرانا ہے، وہ آ جائے آج عمر کے ساتھ اور روک کر دکھا دے مجھے اور میرے ساتھی اور میرے پیغمبر کو نماز پڑھنے سے روک کر دکھا دے۔ آج جس کے اندر اتنی ہمت وہ آ جائے، آج ہم نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی مکے کے جتنے قریش اور دشمن بنے ہوئے تھے ایک بھی سامنے حضرت عمر کے نہیں آیا، پر معلوم تھا نا کہ اب باپ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ عمر ہے کہ جس گلی سے گزر جائے اس گلی میں شیطان بھی نہیں آتا ہے، شیطان نہیں گزرتا ہے، عمر تو وہ ہستی۔ تو میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ 39 کے بعد 40ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں، 40ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں، اور نبوت کے 5ویں سال میں ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرے نمبر کا خلیفہ بنایا۔ سب سے پہلے آدمی ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں، لیکن 40ویں نمبر پر ایمان لانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن خلیفہ بنائے جا رہے ہیں دوسرے نمبر۔ آخر کوئی تو بات ہوگی کہ 39 صحابہ کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نمبر کی سیٹ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا، کچھ تو ہوگا ان کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران بنے ہیں۔ سوڈان آپ نے فتح کیا، افریقہ آپ نے فتح کیا، ایران آپ نے فتح کیا، مصر آپ نے فتح کیا، جزیرت العرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن شہادت کس انداز میں ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے مدینے میں شہادت ہونا نہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور فجر کی نماز کے لیے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے پہلے سب سیدھی کی، سب سیدھی کرنے کے بعد مصلی پر جیسے ہی آئے تو مصلی پر آنے کے بعد ابو لؤلؤ جو مجوسی تھا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، خنجر 2 دھاری خنجر چھپا کر اپنی دھوتی اپنی لنگی میں چھپا کر لایا، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، وہ 2 دھاری خنجر آ کر کے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں جیسے ہی وہ خنجر اس انداز میں اس نے چلایا گھمایا کہ حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً مصلی پر گر گئے، خون ہو گیا مصلی، اور تاب نہیں لا سکے اس زخم کی، فوراً نیچے گر گئے، اور یوں کہا کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دو، پہلے نماز پوری کر لو، نماز پوری کرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوا ہے۔ تو جب ابو لؤلؤ، یہ کون تھا؟ یہ وہ آدمی تھا مجوسی
جو आग की पूजा करने वाला आदमी, ये वो आदमी था जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के जब फतूहात आते थे कि फुला जगह फतह हो गई, फुला जगह फतह होती, ये अंदर अंदर उड़ता, जलता था, भूनता था। इसने आकर के वो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु को जख्म दिया है और शहीद किया है। और ये खंजर जो लगा है वो जिलहिज्जा की आखिरी तारीख में लगा है, और शहादत जो हुई है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु को वो 1 मुहर्रम हराम जो आज की तारीख है, इस तारीख में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु को शहादत मिली है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जब वो खंजर मारकर जा रहा था तो सहाबा ने पकड़ने की कोशिश की, 13 सहाबा को उसने शहीद किया है उस खंजर से, सबके मारता चला गया। तो आखिर में जब नमाज पूरी हो गई, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरे फलक और सूरे नास पढ़ करके नमाज को मुकम्मल किया। तो फिर पूछा, भाई ये मारने वाला कौन था? लोगों ने बताया, जी अबू लूलू, वो मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम। अब तो हजरत उमर फारूक फौरन अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए, कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, मुझे किसी काफिर ने जख्म दिया है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई मुसलमान मेरे खून में मुसलमान ने हाथ नहीं रंगा है, ये तो मजूसी था, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह सबका शुक्र अदा। तो बहरहाल मुख्तसर यही कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु की यकुम मुहर्रमुल हराम को शहादत हो गई। उसके बाद इंशाअल्लाह क्या हुआ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कभी मौका होगा उमर फारूक रज़ियल्लाहु के बारे में आपके सामने बात आएगी। अल्लाह तबारक व तआला उस शहादत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन जैसा जर्नेल और बहादुर अमीरुल मोमिनीन अल्लाह मज़हब इस्लाम को फिर से अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आज मज़हब इस्लाम को फिर से ऐसी इज्जत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।